بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرات کرام، علماء اعظام، ابناء جامع ابن تیمیہ، عزیزم عبداللہ السلفی، میں آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت خطاب دی تاکہ میں اپنے دوست، اپنے بھائی، اپنے ہم عصر براعظم لقمان کے بارے میں اپنی یادوں میں آپ سب حضرات کو شریک کروں۔ میں نے انہیں ہم جماعت نہیں کہا، ہم عصر کہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں جماعت کے اعتبار سے 1 سال ان سے آگے تھا، اور بے اعتبار ولادت بھی ان سے 4 مہینے قبل اس دنیا کے اندر والد ہوا تھا۔ اور آپ کو بتاتا چلوں کہ میری ولادت ہے ہندوستان کی، مالیر کوٹلے کی، اور مالیر کوٹلے میں ایک مدرسہ تھا کوثر العلوم، جس میں ہمارے ابا جان مولانا عبدالغفار حسن اس وقت پڑھایا کرتے تھے۔ اس سے پہلے انہوں نے مدرسہ سلفیہ تھا، اس وقت جامعہ سلفیہ نہیں تھا، اس میں بھی تدریس کی ہے بنارس میں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان کی تعلیم مدرسہ رحمانیہ دہلی کی ہے۔ تو ان کے اپنے برادر لقمان کے جو خصوصی دوست رہے وہ ان کے ہم جماعت تھے حافظ احسان الہی ظہیر، اور وہ خود کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو ہم عصری کا یہ جامعہ کا زمانہ تھا وہ 4 سال کا تھا ہمارا، سن 62 سے سن 66 تک۔ اس کے بعد سن 67 میں مبعوث کی حیثیت سے ایسٹ افریقہ، کینیا کے دارالسلطنت نیروبی چلا گیا، اور یہ سلسلہ کچھ ہمارے روابط کا تھوڑا سا منقطع ہوا، لیکن سن 75 میں لندن منتقل ہونے کے لیے جب ریاض آیا تھا، شیخ ابن باز سے ملاقات کی تھی، تو اس وقت برادر لقمان سے پھر دوبارہ تجدید ملاقات کی سبیل پیدا ہو گئی، اور اس کے بعد تو پھر لندن سے بارہا یہاں پر آنا ہوا ریاض، اور ان سے ہمیشہ ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ میری جو آخری ملاقات تھی یہ سن 2014 کی بات ہے، 2014 کی اگست کی 31 تاریخ تھی۔ میں یہاں کی ایک اسلامی شریعہ کونسل، اس کا ایک وفد لے کر ریاض گیا تھا، اور اس وفد کے چند ارکان کے ساتھ پھر ہم نے ڈاکٹر لقمان کے گھر پہ آ کے ان سے ملاقات کی۔ وہ گھر جو کہ مسجد سے متصل ہے، تو اس سے اگلے دن یا 2 دن کے بعد پھر انہوں نے بڑی شاندار ضیافت کی، تمام جتنے بھی اراکین تھے مجلس شریعہ کے ان سب کی۔ تو یہ میری آخری ملاقات تھی، لیکن کیا میں یہ بتاؤں کہ اس ملاقات کے 8 ماہ اور 21 دن کے بعد 26 نومبر سن 20 کو میری ان سے ایک اور ملاقات ہوئی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیسی ملاقات ہے؟ یہ عالم رویا کی ملاقات ہے، عالم رویا کی۔ اب وہ جو رویا تھا، جو میرا خواب تھا، اس کی ساری تفصیل یہاں بتانا مناسب نہیں ہے، لیکن اس میں جو اہم بات تھی وہ یہ کہ ہم دونوں مسجد میں تھے، مسجد سے باہر آئے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، اس کے بعد دوبارہ مسجد میں گئے ہیں، اور صفوں کو پھلانگتے ہوئے ہم امام کی جگہ پہ پہنچے ہیں، اور پھر ایک کونے کنارے کے اندر ہماری بات چیت ہوئی ہے، اور اسی وہ بات چیت ہے جو کہ آپ سمجھ لیجئے کہ وہ میرے اور ان کے درمیان کی ہے، اور اس کو یہاں پر بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ تو میری ان سے آخری بات تھی۔ میں ماضی کے جھروکوں میں جھانکتے ہوئے میں کچھ باتیں عرض کرتا ہوں، یہ کوئی 8 کے قریب نکات ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلامک یونیورسٹی آف مدینہ جو جامعہ اسلامیہ ہے، اس میں پہلی مرتبہ یہ ہوا کہ دنیا کے طلبہ وہاں پر آیا کرتے تھے، اور پھر ان سے بطیروں سے ہماری ملاقات ہوئی، دوستی بھی پیدا ہوئی، اور ان دوستوں میں سر فہرست جو دوست ہیں ان میں لقمان سلفی ہیں، اور جیسا کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا الارواح جنود مجندہ ما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف۔ تو یہ تعلق جو اس وقت قائم ہوا یہ بعد میں باقی رہا۔ انہوں نے اپنی کتاب میں ذکر بھی کیا ہے کہ انگریزی زبان کے سلسلے میں وہ مجھ سے کچھ استفادہ بھی کیا کرتے تھے، لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ یہ جو تعلق تھا جو اس وقت قائم ہوا وہ جاری رہا،
اور بعد میں پھر حج کے دوران، اور پھر ریاض کی ملاقاتیں، طائف کی ملاقاتیں، اور ایک دفعہ میں نے ان کو یہاں بھی بلایا تھا مرکزی جمعیت اہل حدیث کے سالانہ اجلاس میں، تو یہاں پر بھی ملاقات رہی۔ تو ایک تو ہمارا یہ جو ابتدائی تعارف تھا، اس کی وجہ کیا بنی یہ جامعہ اسلامیہ، اور اس کے بعد دوسری بات یہ جس کا ذکر ہمارے بہت سارے مقررین نے کیا ہے کہ یہ شخص لقمان سلفی بڑی ہمت والے آدمی تھے۔ انہوں نے طلب علم کے اندر جتنی ہمت کا مظاہرہ کیا، وہاں سے تعلیم حاصل کی، قضائے عالی سے پھر ماجسٹیر کیا، مصر بھی گئے، اور پھر دوبارہ ان کا دکتورا ریاض ہی سے ہوا۔ تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ انسان کو کبھی بھی ہمت نہیں چھوڑنی چاہیے، بلکہ وہ لگا رہے یہاں تک کہ کوئی نہ کوئی مقام حاصل کر لے۔ پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ جو طلباء مدینہ آیا کرتے تھے، ان میں سے اکثر لوگ عربی زبان میں چونکہ بات چیت نہیں کرتے تھے، اس وجہ سے عربی زبان میں ان کی لیاقت آگے نہیں بڑھتی تھی۔ یہ کم طلباء ہیں جن میں ہمارے برادر لقمان بھی شامل ہیں کہ انہوں نے عربی زبان کو پڑھا، وہی ان کا لحاظ تھا، وہی ان کا بچھونا تھا۔ اور جیسے کہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ان کا پہلا مقالہ بیروت کے ایک رسالے میں چھپا تھا عربی زبان کا، اور اسی قسم کی بات میرے ساتھ بھی ہوئی کہ میرا بھی پہلا مقالہ تھا وہ بیروت ہی کے ایک اخبار الشہاب کے اندر شائع ہوا تھا عربی زبان کے اندر۔ تیسری بات یہ، اور اس کا تذکرہ بھی بہت سارے احباب نے کیا ہے، کہ جہاں تک مسلک سلف کا تعلق ہے، اس مسلک کے لیے دکتور لقمان انہوں نے بہت کوشش کی ہے، اس کے لیے تحریری طور پر، زبانی طور پر اپنا جو دکتورا ہے اس کا موضوع بھی انہوں نے دفاع عن السنہ بنایا ہے، اہتمام المحدثین بنقل الحدیث سندًا ومتنًا۔ یہ انہوں نے مجھے ہدیہ کی ہے 2 نومبر 1408 ہجری کو، جو کہ سن 87 بنتا ہے۔ اور پھر مجھے یہ بھی یاد ہے کہ میں نے اپنا جو ماجسٹیر کا رسالہ تھا جو میں نے برمنگھم یونیورسٹی میں پیش کیا تھا، وہ سنن ابن ماجہ میں جو احادیث جن کو اوپر وضع کا حکم لگایا گیا ہے اس کے بارے میں یہ رسالہ تھا۔ تو اس میں نے مستشرق شاخ کا ذکر کیا تھا، جس کا ذکر برادر لقمان نے اپنی کتابوں کے اندر بھی کیا ہے۔ شاخ کی جو ایک خاص تھیوری تھی گریفٹنگ کی، یہ جو اسانید ہے، اسانید کے اندر پیوند کاری ہوئی ہے بعد میں، یعنی یہ اسانید شروع میں کم تھیں اور بعد میں وہ بڑھتی چلی گئی ہیں، جس کو گریفٹنگ کہا گیا ہے۔ اور میں نے پھر وہ جو حدیث ہے نہا عن المزابنہ، اس کی اسانید لے کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ اس کا نظریہ گریفٹنگ یہ بالکل غلط ہے۔ تو اس بات کو برادر لقمان نے بہت سراہا، اور میرے اس بات کی انہوں نے استحسان بھی کیا۔ جب کبھی وہ تقریر کرتے تھے، تقریر کے اندر بھی ان کا بڑا زبردست دفاع ہوتا تھا اس مسلک اہل حدیث کا، مسلک قرآن و سنت کا۔ تو یہ جو تقریر کرتے وقت انسان کے اوپر تھوڑی سی حدت طاری ہو جاتی ہے یا گرمی آ جاتی ہے، تو بعض دفعے یہ احباب کے اوپر بھی کبھی اس کا اظہار ہو جاتا ہے۔ اس کو میں کہتا ہوں یہ حدت تعتر العلماء، علماء کے اوپر اس قسم کی حدت بعض دفعے طاری ہو جاتی ہے۔ تو اب تک کیونکہ یہ ساری کی ساری بہت ہی سنجیدہ باتیں ہوئی ہیں، تو اس وجہ سے میں ایک لطیفہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں ان کے لطائف میں سے، اور وہی حدت علماء کا حصہ ہے۔ یہ مدینے کی بات ہے کہ اس وقت وہ وہاں پر پڑھ رہے تھے، اور شام کو جب وہ بسیں جایا کرتی تھیں مدینہ منورہ، تو اس میں لوگ سوار ہو جاتے تھے، سب بیٹھے ایک بس کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو شروع ہی کی ایک سیٹ کے اوپر ہمارے ایک دوست ہیں، ان کا نام تو خیر لینا مناسب نہیں ہے، ان کا تکیہ کلام تھا شرافت سے، یعنی وہ کوئی بھی بات کریں تو وہ کہا کرتے تھے کہ شرافت سے کھانا کھاؤ، تو شرافت سے کھانا کھائیے۔ تو اب وہ بس کافی بھر چکی تھی، اب ہمارے برادر لقمان آئے اسی بس کے اندر چڑھنے کے لیے، اور ہمارے ساتھی نے کہا کہ شرافت سے پیچھے تشریف لے جائیے۔ اب جو برادر لقمان نے یہ بات سنی تو ان کے اوپر پھر جو حدت طاری ہوئی ہے، یہی علماء کی حدت۔ انہوں نے کہا کہ کیا تم نے مجھے گنڈا سمجھا ہے جو تم یہ کہہ رہے ہو کہ شرافت سے پیچھے چلے جاؤ؟
اس وقت جو انہوں نے دھلائی کی ہے اس برادرم کی، تو وہ میرے خیال میں وہ ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ تو بہرحال یہ ایک بطور لطیفہ میں نے یہ بات عرض کی ہے۔ تو اس قسم کی باتیں ہر ایک کے ساتھ ہوتی ہیں۔ تو اس سے اگلی جو بات ہے وہ چوتھی بات ہے جو کہ اس جامعہ ابن تیمیہ سے متعلق ہے، اور جامعہ ابن تیمیہ کو میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے، لیکن اس کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں آپ سب لوگوں نے بتایا، میں خود بھی پڑھتا رہا ہوں۔ تو واقعی یہ ایک بہت بڑا کام ہے جو کہ اس فرد واحد نے کیا۔ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں بھی انگوٹھا لگا کے شہیدوں میں شامل ہونے والوں میں سے ہوں، کہ میرے پاس ایک نوٹ ہے، میں عموماً ڈائری لکھا کرتا ہوں، تو ڈائری کے اندر نوٹ ہے کہ 27 جنوری سن 88 کو برادر لقمان نے مجھ سے کہا تھا کہ آپ بھی، اس وقت وہ جامعہ قائم کرنے کے لیے کوشش کر رہے تھے، کہا کہ آپ بھی ایک تزکیہ لکھیں شیخ کے نام، شیخ ابن باز کے نام۔ تو پھر میں نے وہ تزکیہ لکھا جس میں یہ عبارت تھی کہ برادر لقمان چندن بارہ بہار میں یہ ایک معہد قائم کرنا چاہتے ہیں، اور پھر میں جو کچھ بھی کلمات لکھ سکتا تھا وہ میں نے اس میں ان سب کو لکھا ہے۔ تو اس کے بعد جو پانچواں پوائنٹس ہے وہ یہ کہ اکثر یہ ہوا ہے کہ طلبہ اپنے اساتذہ کو بھول جاتے ہیں، یعنی عرصہ گزر جاتا ہے، یاد بھی نہیں رہتا کہ میں نے کس سے پڑھا کس سے نہیں پڑھا۔ تو یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے جو کسی شخص کو نصیب ہوتی ہے کہ وہ اپنے اساتذہ کو نہیں بھولتا۔ اور اس سے اگلی بات یہ کہ اپنے ہم اثر جو طلبہ ہیں ان کو بھی یاد رکھے۔ تو اگر آپ ان کی کتاب کاروان حیات کا مطالعہ کریں گے تو دیکھیں گے کہ انہوں نے اس والہانہ انداز میں اپنے تمام اساتذہ کا ذکر کیا ہے۔ ان میں شیخ ابن باز سے شروع ہو کے پھر شیخ البانی کا ذکر ہے، شیخ شنقیطی کا ذکر ہے، شیخ عبدالقادر شہبۃ الحمد کا ذکر ہے، اور پھر میرے والد شیخ عبدالغفار حسن کا بھی ذکر ہے، اور کافی تفصیلی ذکر ہے۔ تو اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ حافظ محمد گندلوی کا بھی ذکر ہے، اس لیے کہ یہ دونوں اساتذہ میرے والد اور حافظ محمد گندلوی دونوں ساتھ ساتھ آئے تھے مدینے میں تعلیم کے لیے۔ یعنی اس وقت مجھے مدینے میں داخل ہوئے 2 سال ہو چکے تھے، سن 62 میں وہاں پہنچا تھا برادر لقمان کی طرح، اور سن 64 میں میرے والد وہاں پر آئے ہیں تدریس کے لیے۔ تو میں اس بات کا کریڈٹ انہیں دیتا ہوں کہ انہوں نے اپنے اساتذہ کو اور اپنے ساتھیوں کو یاد رکھا، اور ساتھیوں میں خاص طور پر جیسے میں نے کہا کہ احسان الہی ظہیر صاحب بہت ہی سر فہرست ہیں، اور ان کا تذکرہ بہت اچھا تذکرہ ہے اس کتاب میں۔ یہ دونوں 5ویں اور 6ٹھی بات جو دونوں باتیں اس میں آ گئیں۔ تو اس کے بعد جو 7ویں بات ہے وہ یہ کہ جب کبھی میرا ریاض آنا ہوا تو سب سے پہلے اگر کسی شخص نے مجھے بلایا ہے ضیافت کے لیے تو وہ ہمارے بھائی لقمان تھے، اور یہ نہیں کہ صرف ضیافت کے لیے بلایا ہو۔ ایک مرتبہ تو میں ان کے گھر میں، انہوں نے باہر ایک کمرہ مہمانوں کے لیے مختص کیا ہوا تھا، اس کے اندر ٹھہرا بھی ہوں، اور اس میں نے کچھ اپنا کام کرنا تھا، کچھ طلبات لکھنی تھی، وہ ساری کی ساری اس میں نے لکھی ہیں۔ یہ غالباً اور پھر سن 87-88 کی بات ہے کہ میں خاص مہم کے لیے، یعنی انگریزی زبان میں ترجمہ قرآن جو سید یوسف عبداللہ یوسف علی کا ہے، اس کی مراجعات کے لیے میں اپنے دوست ڈاکٹر درش کے ساتھ وہاں پر ریاض میں تقریباً پہلے 1.25 مہینے رہا ہوں، اور اس کے بعد پھر لندن گیا، پھر واپس آیا، پھر 1.5 مہینہ رہا ہوں۔ تو تقریباً ہم 3 مہینے وہاں پر انگریزی قرآن کے ترجمے کی مراجعات کے لیے وہاں پر ہم رہے ہیں۔ تو اس دوران ان سے بارہا ملاقات ہوئی اور ان کے گھر آنا جانا ہوا، اور اس سے وہاں پر میں نے دیکھا کہ کتنے ہمارے دوست، ان کے ساتھی باہر سے آیا کرتے تھے، اور سب کے لیے ان کا دسترخوان کھلا رہتا تھا۔ تو یہ جو بہت بڑا وصف ہے مہمان نوازی کا، اس کے اندر وہ بہت آگے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ان کے رزق میں، ان کے کھانے میں، ان کے مال میں اتنی زیادہ برکت عطا کی۔ اور اس کے بعد پھر یہ بات کہ کس طریقے سے انہوں نے شیخ ابن باز کا اعتماد حاصل کیا، اور اس اعتماد کے نتیجے میں انہوں نے بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں، جن میں جیسے
جامعہ ابن تیمیہ کا قیام ہے، بے شمار لوگوں کو کا مسلمان ہونا، انہیں اسلام کے بارے میں بتانا، یہ ساری کی ساری باتیں ہیں۔ اور آخری بات میں یہ کہوں گا، اس لیے کہ میں وقت بھی دیکھ رہا ہوں، وہ یہ کہ عام طور پر علماء کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ علماء کے جانے کے بعد عموماً یعنی سارے تو نہیں، کئی ایسے علماء ہیں جن کی اولاد نے پھر اس سلسلے کو باقی نہیں رکھا ہے، چھوڑ دیا۔ تو اس سلسلے میں خود برادر لقمان نے مجھے یہ قصہ سنایا، اور یہ 19 مارچ 2010 کی بات ہے، 2010 کی بات ہے۔ تو وہ ذکر کر رہے تھے شیخ ابن باز کا، اور کہا کہ جو ان کے فرزند ہیں احمد، وہ کلیہ شریعہ کے فارغ ہیں، اور ہوا یہ کہ شیخ ابن باز کے پاس امیر عبدالعزیز بن فہد، جب وہ چھوٹے تھے یا بچپنے میں، ان کی والدہ ان کو شیخ کے پاس بھیجا کرتی تھی۔ ان کی والدہ چونکہ آل شیخ میں سے تھیں، تو عبدالعزیز بن فہد کو بھی شیخ ابن باز کی صحبت نصیب ہوئی ہے، اور وہ شیخ ابن باز کے بچوں کے ساتھ ہلے ہوئے تھے، ان میں سے ان کی دوستی تھی، خاص طور پر احمد سے بھی بڑی دوستی تھی۔ اسی وجہ سے جب عبدالعزیز یا امیر عبدالعزیز جب مطلب جوانی میں پہنچے میں، ان کی تجارت کافی وسیع ہوئی ہے، تو انہوں نے احمد کو اپنا اسسٹنٹ مقرر کیا تھا یہی مالی امور کے لیے۔ تو برادر لقمان کہتے ہیں کہ میں نے احمد کو نصیحت کی کہ دیکھو تم شیخ کے بیٹے ہو، اور تمہیں شیخ کے کام کو جاری رکھنا چاہیے، اور یہ ایک بہت بڑا کام ہوگا جو کہ تم کر سکو گے۔ تو بہر صورت وہ کہتے ہیں کہ شیخ نے، احمد نے میری بات کو سنا، اب کہاں تک اس پہ عمل کیا وہ آپ لوگ ظاہر جانتے ہوں گے۔ تو یہ وہ کہتے ہیں، خود احمد کہتے ہیں کہ ایک دفعہ انہوں نے جامعہ کی وزٹ کی، اور انہوں نے ان کے اعزاز کے اندر ایک مجلس بھی برپا کی، اس میں ایک شخص نے شیخ کا مرثیہ بھی پڑھا، اور اس مرثیے سے وہ احمد بہت متاثر ہوئے، اور کہنے لگے کہ میں شدت تاثر کی وجہ سے وہ کچھ بیان نہیں کر سکے۔ تو یہ ایک بڑی بات ہے کہ بڑے بڑے عالم گزرے ہیں، لیکن ان کی اولاد پھر ان کے مشن کو آگے چلا نہیں سکی ہے۔ یہاں پر میں یہ کہوں گا کہ شیخ لقمان نے بہر صورت اپنے فرزند ارجمند کو، عبداللہ کو ماشاءاللہ اس کام کے اوپر لگایا، اور میرا خیال ہے کہ عبداللہ اس بات کو سن رہے ہوں گے، تو میں ان سے دوبارہ پھر یہی بات کہوں گا کہ یہ ایک بہت بڑی وراثت ہے جو آپ کی طرف منتقل ہوئی ہے، اور اس وراثت کا مقابلہ کوئی درہم، کوئی دینار نہیں کر سکتا ہے۔ تو اس وراثت کو آپ سنبھالیں، اور جس طریقے سے جامعہ ابن تیمیہ کے ابناء آپ سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں، تو آپ ان امیدوں کے اوپر پورے اتریں، اس جامعہ کو بالکل آغوش سے لگائے رکھیں، اس کے تمام جتنے بھی امور ہیں ان کو تندہی کے ساتھ انجام دیں، اور اس جامعہ کو اور مزید ترقی عطا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے آپ کو یہ اعزاز دیا ہے، تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور شکریہ کا حق یہ ہے کہ آپ پھر اس کو اتمام تک پہنچائیں، اس کے علاوہ اس میں اس کو مزید ترقی دیں۔ اور میں پھر آخر میں اس آیت کے ساتھ پھر آپ سے رخصت چاہوں گا، وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا۔ آپ لوگ میرے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حسن خاتمہ کرے، اور جو کچھ کام کیے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔